آج اگر ہم نے آؤٹنگ کرنی ہے تو ہم اکٹھے ہوتے ہیں، فلم دیکھنی ہوتی ہے، ڈرامے دیکھنے ہوتے ہیں تو ہم بیوی بچے اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن شریعت کے حوالے سے اور خاص کر اس اللہ کے مہمان جو ہمارے اوپر سایہ کرنے والا ہے ان کچھ دنوں کے اندر، انشاءاللہ اگلا جمعہ ہمارا رمضان کے اندر ہی ہوگا، تو ہم اپنے بچوں کو بیٹھ کر رمضان کے حوالے سے کچھ باتیں بتائیں، اس کے فضائل بتائیں، اس کے مسائل بتائیں. یہ ہوتی ہے رمضان کی تیاری. میں جب خود چھوٹا تھا، ہم جب چھوٹے ہوتے تھے، مجھے یاد ہے کولون مسجد میں جب ہم رہتے تھے تو 15ویں شعبان کے حوالے سے بھی حضرت والد صاحب نے، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، ہمیں 15ویں شعبان کے حوالے سے بھی کہا جاتا تھا. چونکہ آپ حضرات جو یہاں کسی کو یاد ہو، ہمارا گھر مسجد کے اندر ہی ہوا کرتا تھا، تو ہمیں مسجد کے اندر بھیجا جایا کرتا تھا. والد صاحب کہتے تھے کہ یہ 15ویں شعبان ہے، فضیلت والی رات ہے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کیا ہے، لیکن جاؤ 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت پڑھ کے آؤ. اور اسی طریقے سے رمضان کے مہینے کے اندر مجھے آج بھی یاد ہے، مجھے یہ بات یاد نہیں ہے کہ کہا کیا جاتا تھا، لیکن یہ بات ضرور یاد ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر والد صاحب ہمیں بٹھاتے تھے اور رمضان کے حوالے سے کچھ بات بتاتے تھے. اور چونکہ ہماری عمر چھوٹی تھی، یہ جو فضائل اعمال ہے یا دیگر جو کتابیں ہوتی ہیں، میں انہی کو حدیث کی کتاب سمجھتا تھا. یہ بخاری، مسلم، ابو داؤد تو ہمیں نہیں پتا تھا کیا ہے، تو میں سمجھتا جہاں بھی ایسی کوئی کتاب میں دیکھتا تھا میں کہتا تھا یہ حدیث کی کتاب ہے. ابھی مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ والد صاحب کہتے کیا تھے، لیکن یہ بات ضرور یاد ہے کہ ہمیں مسجد کے اندر بٹھایا ضرور جاتا تھا. تو ماحول کریٹ کرنا، ماحول بنانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. بیوی بچوں کو بٹھا کے فضائل رمضان پر، اس میں فضائل بھی ہیں، اس میں مسائل بھی ہیں، اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے اس آنے والے مہمان کی جتنی باتیں ہیں وہ کم سے کم، بے شک میں نے جیسے کہا آپ کے بچوں کو سمجھ بھی نہ ہے، ان کو پتہ بھی نہ ہو کہ والد میرا کیا کہہ رہا ہے، لیکن وہ یہ چیز ان کے ذہن میں رہے گی کہ میرے والد صاحب نے اکٹھا ہمیں بٹھایا تھا اور کوئی بات رمضان کے حوالے سے کی تھی. ہاں، جو بچہ آپ کا سمجھدار ہے، جو بڑا ہے، جو رمضان کے فضائل کو سمجھتا ہے، اس کو تو زیادہ ضروری ہے سمجھانا، اور جو چھوٹا ہے ایک وقت آئے گا انشاءاللہ وہ بھی سمجھ جائے گا. تو یہ ماحول بنانے کی ہمیں ضرورت ہے ہر وقت. یہ جیسے میں نے پچھلے جو میں بھی کہا تھا نا کہ موبائل آج سب کچھ بتاتا ہے، موبائل آپ کا اپڈیٹ ہوتا ہے، ہر چیز کی اپڈیٹ ہوتی ہے. آج جتنے گیجٹس ہم یوز کر رہے ہیں کچھ وقت کے بعد اس کا اپڈیٹ ہوتا ہے. اپنے آپ کو بھی ہم نے اپڈیٹ کرنا ہے، ہمارا جائزہ ہم نے لینا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اور حدیث پاک میں بھی یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایمان کے تجدید کا کہا. صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرو. جب تمہیں لگے نا کہ تمہارے ایمان کا جذبہ کم ہونے لگا ہے، جب تمہیں محسوس ہو، چونکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج 1400 سے اوپر ہو گئے سال، ہم اس وقت سے دور. آج یہ دور ایسا ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، جگہ جگہ پہ بے حیائی ہے، بد نظری ہے، غیبت کا ماحول ہے، سوشل میڈیا کا ماحول ہے، جس سے ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو ہمیں، آپ کے دل کو تو پتا ہے نا کہ آپ دین سے کتنا دور ہیں، تو اپنے ایمان کی تجدید کرنی ہے. اور یہ رمضان کا مہینہ آتا ہی اس لیے ہے کہ یہ اپنے ایمان کو انسان دوبارہ تجدید اس کی کر دے، اپنے ایمان کو اپڈیٹ کر دے. تو صحابہ نے پوچھا، جس طرح آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ کے رسول اپنے ایمان کو اپڈیٹ کرنا کیسا ہوتا ہے، کس طرح ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں. تو صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے ایمان کی تجدید لا الہ الا اللہ سے کرو. کیا مطلب اس کا؟ لا الہ الا اللہ مقصد زندگی ہے، محمد الرسول اللہ یہ ہمارا طرز زندگی ہے، یہی مقصد ہے ہمارا دنیا میں آنے کا. باقی دنیا کے سارے کام ہوتے رہیں گے.